السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان پریشانیاں اور دکھ رفع کرنے کے وسائل اور اسباب۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی مصیبتوں اور آفتوں سے بچانے کا واحد سہارا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے ہاتھ میں آسمان و زمین کی کنجیاں ہیں۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول اور افضل ترین شخصیت ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل اور صحابہ کرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں قیامت تک نازل فرما۔ حمد و ثنا کے بعد اے مسلمانوں، لوگ تکلیفوں اور پریشانیوں سے گزر رہے ہیں، امت پر مصیبتیں اور غم طاری ہیں، اور دنیا کی حقیقت بھی یہی ہے کہ اس میں خوشی غمی، دکھ سکھ مل کر آتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا مومن کے لیے جیل یعنی قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، مومن کا معاملہ تعجب خیز ہے، وہ ہر حالت میں خیر پاتا ہے، اور یہ صرف مومن کا ہی امتیاز ہے۔ اگر اسے سکھ ملے تو شکر کرتا ہے تو سکھ اس کے لیے باعث خیر ہوتا ہے، اور اگر اسے دکھ ملے تو صبر کرتا ہے، اس طرح دکھ اس کے لیے باعث خیر ہوتا ہے۔ ایمانی اصولوں، قرآنی حقائق اور نبوی بشارتوں میں یہ بات بھی شامل ہے کہ آخرکار اہل ایمان ہی کامیاب ہوں گے۔ فرمان باری تعالی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ چنانچہ دوہری آسانی پر تنہا مشکل غالب نہیں آ سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ کسی بھی موحد شخص کو مصیبت پہنچے تو اللہ تعالیٰ جلد ہی اس کی مشکل کشائی فرماتا ہے، بلکہ انتہائی لطیف انداز سے اس کا تدارک بھی کرتا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اس لیے مومن یہ بات ذہن نشین کر لو کہ تنگی اور ترشی کے بعد آسانی اور کشادگی ہے۔ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ وحی کے بغیر گویا نہیں ہوتے، وہ فرماتے ہیں، یہ بات ذہن نشین کر لو کہ فتح صبر سے ملتی ہے، کشادگی مصیبت کے بعد آتی ہے، اور ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انسان کو کتنی ہی سخت مصیبت کا سامنا ہو، اللہ تعالیٰ اس کی مشکل کشائی ضرور فرماتا ہے، کیونکہ دوہری آسانی پر تنہا مشکل غالب نہیں آ سکتی، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کرنے والوں، اپنے رب کے سامنے عاجزی و انکساری کرنے والوں کا ٹھوس عقیدہ ہے۔ حضرت عروہ بن الزبیر فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے فضل الہی مانگو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ افضل ترین عبادت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشکل کشائی کا انتظار کیا جائے۔ مشکل کشائی اور آسانی کا عظیم اور مضبوط ترین سبب بارگاہ الہی میں عاجزی و انکساری، اطاعت و عبادت گزاری ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے جب بھی کسی بستی میں کوئی نبی بھیجا تو وہاں کے رہنے والوں کو سختی اور تکلیف میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی کی روش اختیار کریں، اس لیے اپنے رب کی اطاعت کریں، اسی کی طرف رجوع کریں، گناہوں اور نافرمانیوں سے رک جائیں، رضائے الہی کا موجب بننے والے امور کی طرف بھرپور توجہ کریں، صرف اسی کی اطاعت کریں، حصول رضائے الہی کے لیے کوشش کریں، اللہ تعالیٰ کی ناراضی سے دور رہیں۔ یہ تمام امور زندگی اور موت ہر حالت میں ہمہ قسم کے بحرانوں سے نکلنے کی مضبوط ترین بنیاد ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، جو بھی تقوی الہی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر بھی ارشاد فرماتے ہیں، جو بھی تقوی الہی اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کا معاملہ آسان فرما دیتا ہے۔ دکھ ہو یا سکھ، ہمیں انفرادی اور اجتماعی ہر اعتبار سے یکساں طور پر اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ مصیبتوں اور مشکلات کے وقت اللہ کی جانب دوڑنے والوں کو اللہ تعالیٰ پناہ دیتا ہے۔
اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانے والے کو اپنی تحویل میں لے کر اس کی مشکل کشائی فرماتا ہے۔ تنگی و ترشی سے بچاؤ اور خوف و خطر سے نجات کا ذریعہ محض بشری طاقت کے تحت اپنائے جانے والے اسباب نہیں ہیں، بلکہ حقیقت میں ذریعہ نجات یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اور صحیح عقیدے کو کتاب و سنت کی روشنی میں مضبوطی سے تھاما جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے اور اس کی وحدانیت کا اقرار کیا جائے، کیونکہ یہ قانون الہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو تکلیفیں دیتا ہی اس لیے ہے کہ بندے توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے ناطہ جوڑیں۔ اے اہل اسلام، اپنی زندگی میں ہونے والی تمام نظریاتی غلطیوں کے خاتمے اور اپنے منظر سے دین اسلام سے متصادم ہر چیز کو صاف کرنے کے لیے سچی توبہ اور حقیقی محاسبہ کرو۔ اپنے پروردگار کی اس پکار پر لبیک کہو کہ وہ فرماتا ہے کیا ایمان لانے والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ذکر الہی اور نازل شدہ حق کے لیے نرم ہو جائیں۔ اے اللہ کے بندو، یہ بات آپ سب پر عیاں ہے کہ بہت سے مسلمان اس وقت قسم پرسی اور تنگی و ترشی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ ان سنگین ترین حالات سے نکلنے کا ذریعہ یہی ہے کہ صرف ایک اللہ تعالیٰ کے سامنے دعائیں کریں، احکامات الہیہ کی تعمیل کریں اور سچے دل کے ساتھ دین الہی کو اپنائیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو آپ فوراً نفل نماز ادا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو۔ اللہ تعالیٰ کا ناقابل ترمیم قانون اور ایسا وعدہ ہے جو کہ تبدیل نہیں ہو سکتا کہ کشادگی اور فراخی تکلیف شدید اور سنگین ہونے پر مل ہی جاتی ہے، بشرطے کہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں اور اسی کے سامنے گڑ گڑائیں۔ اے اسلامی بھائیوں، دلی گہرائی کے ساتھ زبان سے ذکر الہی دکھ درد دو ڈالنے کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے خبردار، صرف اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کی تدبر، غور و فکر اور فہم کے ساتھ تلاوت سب سے بڑا ذکر ہے۔ نیز زبان حال و مقال کے ساتھ کثرت سے استغفار خیر و بھلائی اور خوشیاں سمیٹنے کے ساتھ ساتھ بلاؤں کو ٹالنے کا سبب ہے۔ اس بارے میں بہت سی آیات اور احادیث موجود ہیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے اور وہ استغفار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دینے والا نہیں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کی عادت بنانے والے کے لیے اللہ تعالیٰ تمام مشکلات رفع اور ہر پریشانی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ نیز اس پر اتنی نعمتیں برساتا ہے کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ تو اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور رہنمائی پر عمل پیرا ہو تو اسے کیا کچھ ملے گا آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں۔ دکھ درد میں پھنسے ہوئے شخص، پریشانیوں میں گھرے ہوئے شخص اپنے پروردگار کے سامنے عاجزی و انکساری کرو، صرف اسی کے سامنے جھکو۔ اپنے تمام تر معاملات اسی کے سپرد کر دو، وہی حالات سازگار بنا سکتا ہے۔ اسی کے ہاتھ میں تمام امور کی باغ دوڑ ہے، وہی انتہائی مضبوط، بڑا اور بلند ہے، وہی دوست کو دشمن اور دشمن کو دوست بنا سکتا ہے، وہی خوشحالی کو دوام اور بدحالی کو رام کر سکتا ہے۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے خزانہ نہ بتلاؤں؟ تو میں نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول، ضرور بتلائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم کہو اللہ تعالیٰ کے بغیر نیکی کرنے کی طاقت اور گناہ سے بچنے کی ہمت کا کوئی تصور ہی نہیں، یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ اس ذکر کو قلب و لسان پر جاری رکھو اور اس کے تقاضوں کو عملی طور پر مکمل کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کی پریشانیاں ہوا کر دے، ختم کر دے۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کی تکالیف رفع فرما دے۔ پریشانیاں اور دکھ درد دھونے کا عظیم ترین ذریعہ یہ ہے کہ قلب و لسان کے ساتھ قبولیت کے یقین سے دعا کریں۔ ایک حدیث میں ہے کہ دعا ہی تقدیر کو بدل سکتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ بعض فیصلے فرما کر ان کے وقوع پذیر ہونے کے راستے میں
کچھ رکاوٹیں کھڑی فرما دیتا ہے، تو انسان کے دعا گو ہونے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں اور دعا معلق تقدیر مٹ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے لیے قرآن مجید کو خیر و برکت والا بنائے، مجھے اور آپ سب کو اس ذکر حکیم سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔